السلام علیکم جی، میں حمزہ مان آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے ساتھ مخدوم افتخار حسن گیلانی موجود ہیں، وہ سجادہ نشین بھی ہیں اچ شریف مزار کے، اور یہ اس ٹائم ہم دونوں پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں۔ انتہائی اہم دن ہے آج، سپیکر کا تاج دیکھنا ہے کہ کس کے سر سجے گا پنجاب اسمبلی کا، تو اسی کے بارے میں ہم شاہ جی سے جانیں گے، پیر صاحب سے جانیں گے کہ بتائیے آپ، ابھی ووٹنگ شروع ہوئی ہے اور پیر صاحب باہر بھی آ گئے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، کتنے چارج ہیں آج آپ اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پی سی میں بھی میں نے انٹرویو کیا، گاڑی میں بیٹھے کہ بینگ ہینڈی کیپ، تو میرا انہوں نے اسی لیے پہلا میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں زیادہ دیر تھینک یو سر۔ ویل چیئر کے اوپر ہوں، تو میں اس لیے سب سے پہلا ووٹ میں نے کاسٹ کیا جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سبطین خان صاحب، محمد سبطین خان صاحب پی ٹی آئی سے جو ہیں ان کو کاسٹ کیا ہے، اور وہ میرے خیال میں کہ اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کہنے کی کہ وہ نہیں جیتیں گے یا خدا نہ خواستہ کوئی سکپ ہوگا یا سلپ ہوگا، میں آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ہاں جی سر شاہ جی، ابھی یہاں پہ نون لیگ کے سابق منسٹر سے میری بات ہوئی، جو پہلے بڑے ٹھیک ٹھاک منسٹر رہ چکے ہیں، وہ بڑے چارج تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی نے 100 وزارتوں کا وعدہ کیا ہوا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، تو لوگ بڑے غم و غصے میں، اور غصے کا اظہار اس طرح سے نکالیں گے کیونکہ ووٹنگ بھی جو ووٹ پہ ہے وہ بھی سیکرٹ بیلٹنگ پہ اوپن نہیں ہے، اس پہ کیا کہیں گے، کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بات یہ ہے بیٹا کہ سیکرٹ بیلٹ میں بھی ایک ذات ہوتی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ بے شک۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک امانت ہے جو اس کے اصل حقدار کو دینی چاہیے آپ کو۔ اگر فرض کریں میں نون کا ہوتا تو میں نون کو دیتا، میں پی ٹی آئی کا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی پارٹی کے اگینسٹ جاؤں گا یا ان کے خدا نہ خواستہ خلاف کروں گا۔ تو یہ میں تو چلے میرا ضمیر اگر خدا نہ خواستہ مر بھی گیا تو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اور انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ ایسی کوئی حرکت کرے گا، سلپ ہوگا، کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ چودھری پرویز علی صاحب آلریڈی منتخب ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی ہوتا مسئلہ تو اس وقت ہوتا، جب کسی، تو یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا صحیح ہے، ہو سکتا ہے کچھ بڑھ بھی سکتے ہیں، اچھا، بڑھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے، وہ؟ اچھا، آپ کے رابطے ہیں، اس کا مطلب آپ کی پارٹی پتہ نہیں ہے، لیکن میری ایک پیروں والی ہماری ایک سکس ہوتی ہے نا۔ اپنی پریڈکشن بتائیں نا، اپنے علم سے بتائیں، اپنی مفکر سے۔ میں یہ کہوں گا آپ کو کہ کوئی بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 وزارتیں یا 200 وزارتیں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ضمیر کے ساتھ انسان کو جاگنا چاہیے۔ 31 سال مجھے ہو گئے ہیں ایز اے ممبر پارلیمنٹ، مسلسل آپ کتنی دفعہ جیتے ہیں ایم پی اے؟ 5 دفعہ جی ایم پی بنا ہوں، 97 سے مسلسل 5؟ مسلسل جی، مسلسل کنزیکٹیو ممبر ہوں جی میں 30 سال سے جی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ریکارڈ ہے پنجاب میں کہ مسلسل کوئی شخص 5 بار جیتا ہو، اور میرا خیال ہے وہاں پہ ان کی کارکردگی اچھی تھی تو یہ مسلسل جیتے ہیں۔ اور دوسری میری بات جو ہے نا، وہ آئی ایم دا اونلی پرسن جو 5 الیکشن ویل چیئر پہ لڑا ہے، اور ہاں جی اسی طرح ہی 5 الیکشن ویل چیئر پہ لڑا ہوں۔ کیسے مینج کر رہی ہے؟ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ ان کے گھر بھی نہیں جا سکتے، پھر بھی آپ اتنی ہیں۔ میں بائی برتھ ہینڈی کیپ ہوں جی، ڈسیبل ہوں، تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے جی، لوگوں کا پیار ہے جی، اور نہ میں نے کبھی بدلہ کیا ہے، نہ بدلے کی سیاست کی ہے، نہ کسی کو گالی دی ہے۔ اپنے مخالف کو بھی میں جب تک وہ کھانا یا چائے نہ پیے ان کو میں نہیں جانے دیتا، جو میرے خلاف لڑتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جب تک چائے نہ پیے میں ان کو اپنے گھر سے نہیں جانے دیتا۔ تو بس وہ اللہ کی ذات ہے جی، وہ مہربانی کر دیتی ہے، اور اسی لیے مسلسل میرے والد 42 سے 77 تک ایم پی رہے ہیں، اور میرے نانا جو ہے ہی ہیز این ریکارڈ، ہی ہیز بین انبیٹن ایم این اے فرام 43 to 93، میرے نانا جو ہیں ہاں جی، اور unbeaten from 43 to 93 MNA. It is a record. Is it a record? ریکارڈ جی، ابراہیم برق صاحب ان کا نام تھا جی، مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ سے ہیں وہ، ہاں جی۔ تو میرے والد بھی مقصد 44 کیا جو مخالف ہیں وہ اتنے ماڑے ہیں یا کوشش کرتے ہیں؟ کا مخالف نواب نصر اللہ خان کے علاقے میں ہیں، تو لیکن وہ یہ کہ وہ 5 مرلے کے مکان میں 10 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن ان کی یہ تھا کہ آپ گئے ہیں کوئی گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ وہ اتنا حلیم طبیعت ہے کہ ایک چھوٹی سی کٹوری میں کھانا اور لے کے آ جاتے تھے، آج اکٹھے کھائیے۔ تو اس لیے نا ان کا ساری میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے بیٹا۔
شاہ جی آپ چونکہ وہاں سے ہیں تو وہ راستہ جو آپ کے علاقے کا ہے لاہور تک تو مسافت 4.5 گھنٹے کی ہے، تو آپ اتنی دور سے لاہور آتے ہیں، مشکل تو لگتا ہوگا؟ تو بیٹا موٹر وے بن گیا تو 4 گھنٹے کا ہے نا. اس سے پہلے تو ہم 9 گھنٹے میں پہنچتے تھے جب ہم جی ٹی روڈ سے آتے تھے. ہینڈی کیپ ہے، 9 گھنٹے گاڑی میں مشکل نہیں لگتا کیا؟ تھک نہیں جاتے؟ کوئی بات نہیں جی, اللہ کی ذات کو کافی سمجھے. لا تکنا تو سے اگر نہیں ہٹیں گے آپ تو کبھی آپ نہیں تھکیں گے, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے. اگر آپ کو ہینڈی کیپ میں اپنے آپ کو سمجھتا تو ہو سکتا ہے میں بیڈ پہ بیٹھا ہوتا اچ شریف. میں نے نہیں سمجھا اپنے آپ کو ہینڈی کیپ. میں اوروں سے زیادہ ایکٹیو ہوں. میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے روز کام کرتا ہوں گھر اپنے روم میں بیٹھ کے. ایسے کر لیتے ہیں, یہ تھوڑا سا ہمارے سامعین کرام کے لیے, ناظرین کرام کے لیے بتائیں. ناظرین کرام یہ دیکھیں کہ یہ ان کی ویل چیئر ہے اور تھوڑا سا اس کے بارے یہ آٹو چل رہی ہے, کس طرح بجلی پہ ہے, یہ پانی پہ ہے, گیس پہ ہے, ایل پی جی پہ ہے. شاہ جی ذرا یہ بجلی بتائیں. یہ مجھے بڑے دوستوں نے پہلے یہ سوال کیا. بجلی پہ ہے جی, چارجیبل ہے, لیکن اس سے پہلے 2-3 الیکشن میں مینول پہ لڑوں. مینول پہ ہاں جی, جو بندہ تو مینول پہ پیچھے یہ بندہ تو نہیں تھا. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا عبدالرزاق. عبدالرزاق, آپ نے کتنے سال مینول آپریٹ کیا ہے؟ میں نے 15 سال کی. 15 سال سے آپ ان کے ساتھ ہیں جی. اتنے لائل ہیں آپ؟ ہاں جی. ویسے یہ خاندان ان کے بارے میں کیا 200 سال سے ملازم ہے ہمارے. جی عبدالرزاق کے بارے میں کیا؟ یہ 200 سال سے ہمارے ملازم ہیں. ٹھیک ہے. ان کا خاندان جو ہے وہ تقریباً 200 سال ہو گئے ان کو ہمارے خاندان کے ساتھ. اور ہمارے سارے یہ اسی طرح ہی ہیں نوکر ملازم پرانے. ہمارا ہم نے نکالنے والے لوگوں میں سے نہیں یہ ہے. آپ کے بچوں کی طرح لگ رہے ہیں. ہاں جی بالکل بچوں کی طرح ہیں جی, ہمارے گھر میں آنا جانا سر. اور میں آپ کے چینل کو ایک دعوت بھی دوں گا کہ کبھی آپ کس طرح کی دعوت بتائیں؟ وہاں آئیں اچ شریف. اچھا, یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. آج اسمبلی میری ہے, کل کے یہ سوال تو میں اور 500-200 ایم پیوں سے پوچھ لوں گا, آپ بتائیں. وہ دوسرا کبھی تشریف لائیں اچ شریف. وہاں آپ کو مولا علی کی تلواریں دیکھیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک دیکھیں, ماشاءاللہ, اور حضرت اویس کرنی کے دندان مبارک محفوظ ہیں, اور بھی بہت زیادہ تبرک. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کے آپ کو وہ نسخے دکھائیں گے جو پوری دنیا میں سوائے میری لائبریری کے کہیں نہیں ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ اپنے چینل کے شاہ جی باقی تمام چینل ARY ہو, 92 ہو, جیو ہو, سب نے بنائی ہوئی ہے موویز ان کی. اور میں برونائی بھی میں نوادرات میرے گئے تھے, میں خود بھی گیا تھا, میرے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی دیا تھا پرویز مشرف صاحب نے. تو وہاں بھی ہم نے تقریباً 1.5 لاکھ آدمیوں نے دی 10 دن میں ہمارے نوادرات کے زیارت کی تھی. تو اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا اگر اصل چیزیں دیکھنی ہیں جو یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں جی. آج ہیں دنیا تو ایک دن مٹ جانی ہے, آپ پتہ نہیں آج ہم زندہ ہیں کل ہوں گے نہیں ہوں گے. دیکھیں نا جی, شارگ سے قریب ہے. ہمیں تو مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میں سٹیپ کراس کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس پہ یہ ہم نہیں کرنی چاہیے. گردن میں آپ کے سریا نہیں ہونا چاہیے. میں جو ہے وہ نہیں. میں نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں ہونی ایک چاہیے. چیز یہ کہوں گا, آپ کے سامنے دیکھا گیا پہلے ضمیر بیچنے والے MN MPS کا ریٹ تھا لائک کوئی 15 کچھ کم تھا. میں اب ایگزیکٹ فگر نہیں کہنا چاہتا, میں چاہتا ہوں میں نہ کہوں, لیکن مہنگائی بڑھی, پیٹرول بڑھا, ڈیزل بڑھا اور بجلی بڑھی, تو اس کے بعد میں نے سنا ہے ضمیر بیچنے والے لوٹوں کا ریٹ بھی بڑھ گیا. تو ان کو اپنی آخرت نہیں شاہ جی اس کو اس طرح لیتے ہیں نا, ارے سن لیں میرا پورا سوال سن لیں, کیونکہ دین کی اسلام کی آخرت کی بات ہو رہی تھی. تو کیا ان لوگوں کو آخرت میں اس پہ سوال نہیں ہوگا, ان کو سزا جزا نہیں ہوگی اس پہ, ان کو آخرت بھولی ہوئی ہے کیا, انہوں نے مرنا نہیں کیا؟ میں نے پہلے آپ کو اس کا تو پہلے شروع میں ہی آپ کو جواب دے دیا تھا نا کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو ایک اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. وہ جزا اور سزا کا مالک وہی ہے, ہم نہیں ہیں. ہم نے تو اس دور میں جو کسٹوڈین تھے اس کا حق ادا کر دیا ہے بس. اس لیے اس سے آگے میں اور مزید کسی کی ذات پہ کسی نے کچھ لیا ہے یا نہیں لیا. اب میں نے اپنی آنکھوں سے, جب چونکہ حضور پاک کا حکم ہے جو چیز آنکھوں سے دیکھو اور دل سے تصدیق نہ کرو اس وقت تک آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو میں اس بات پہ اپنی رائے نہیں کہوں. سب سے پہلا ووٹ آپ نے کاس کیا؟ پہلا ووٹ شاہ جی بتا دیں ناظرین کے لیے کس کو ووٹ دیا؟ میں نے جناب سبطین خان کو ووٹ دیا, اپنے بلے کو ووٹ دیا. جی سامعین کرام, آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا ووٹ شاہ جی نے کاس کیا اور انہوں نے سبطین خان کو ووٹ دیا, اور آن کیمرہ اعلان کر رہے ہیں. شاہ جی آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اگر آپ مناسب سمجھیں, شاید یہ آپ کو مناسب سوال نہ لگے, کیا آپ, مجھے پتہ ہے آپ کو خواہش تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ وزارت مل رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, میرے پاس جو وزارت ایک ہے نا کہ میں چیف آف دا گیلانی ٹرائب ہوں اور میں سجادہ نشین اچ شریف ہوں. اس سے بڑی وزارت میرے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور میں سب کانٹیننٹ میں گیلانیوں کا چیف ہوں. میں 11ویں شریف والا پیر ہوں, غوث پاک کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ میں سے ہوں. تو میں بالکل اس معاملے میں نہیں ہوں. مل جائے گی, دیں گے, ہم تو دعا کرتے رہیں گے.
میری اطلاعات کے مطابق، کیونکہ دیکھیں ہم جو ہوتے ہیں نا میڈیا والے، ان کے بھی کوئی نہ کوئی ذرائع ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں اچھا برا ذریعہ ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ شاہ جی، میرے ذرائع کے مطابق آپ کو وزارت کی لسٹ میں ایڈ کر لیا گیا ہے، ڈپارٹمنٹ کا مجھے نہیں پتا۔ مجھے نہیں پتا سر، یقین کریں واللہ مجھے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں نا جی، مجھے اللہ نے 19 دفعہ نبی کا روزہ دکھایا اس معذوری میں، ماشاءاللہ۔ اور میں جو اس کے صدقے مل جائے گی جو چیز قبول کریں، نہیں ملے گی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ میں نے پوچھا جی، اپنی شاہی ہے بس، ہم فقیروں سے، ہم فقیر لوگ ہیں۔ آپ چونکہ اسلام کی بات کریں، اینڈ پہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو یہ سب سے بڑا پیغام یہی دوں گا اپنے بچوں کو کہ کیا پیغام اپنے آپ استقامت پیدا کریں، تعلیم حاصل کریں، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ جب تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اس وقت عربی میں چین کو سین کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک کہوں گا کہ ہمیشہ حقوق العباد کا خیال کریں، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے لیکن بندے کے اوپر جو حق ہے وہ کبھی معاف نہیں ہونا، اور کسی کا حق نہ کھائیں اگر وہ ہے، اور کسی کے ساتھ ناجائز نہ کریں، جو اگر ناجائز کریں گے تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ غفور الرحیم ہے، پھر وہ ایک نبی کو آری سے کٹوا دیتی ہے، دوسرے کو آگ میں سے زندہ نکال دیتی ہے، تو اور بچڑی کے پیٹوں میں زندہ رکھتی ہے، یونس علیہ السلام جیسے، نون علیہ السلام جیسے، اور حضرت زکریا جیسے ان کو آری سے 2 ٹکڑے کرا دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں ہونی چاہیے انسان میں، گیو اینڈ ٹیک سے اور پیار اور محبت سے گزارا کریں، تاکہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ شاہ جی، آپ نے ہمیں بہت مہربانی آپ کی، آپ کے چینل کی، آپ نے اتنا ٹائم لیا آپ کو، کہ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تھینک یو سو مچ شاہ جی، انشاءاللہ آپ کو اچ شریف میں انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم ضرور اچ شریف آئیں گے۔ اور میرے معزز ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ شاہ جی نے کتنی محبت سے، پیار سے، خلوص سے پہلے ہمیں کرنٹ پولیٹیکل سچویشن بتائی، پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اسلام اور سیاست کو کا ملاپ سمجھایا۔ یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ پیسے لے لیں، اس کو آپ بعد میں شرمندگی بھی نہ ہو، آپ ضمیر بیچ دیں، یہ بہت دیر سے پاکستان میں چل رہا ہے، اور شاہ جی نے بتایا کہ اس کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے، اور اینڈ پر بھی انہوں نے اسلام اور دین اور نبی پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بتائی، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ اچ شریف آئیے، وہاں پہ بہت سارے میڈیا والے پہلے جا چکے ہیں، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے استعمال میں جو نوادرات تھے وہ موجود ہیں، اور شاہ جی ہمیں انشاءاللہ ضرور ان کی زیارت کروائیں گے۔ ہم اپنا کیمرہ مین اور پوری ٹیم کے ساتھ جائیں گے تاکہ آپ ناظرین کو بھی زیارت کروائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔